کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک کے گھر پر ہے. اب یہ جو فضیلت ہے یہ فضیلت ہے, یہ افضلیت نہیں ہے. یہ فضیلت مولا حیدر کرار کو حاصل نہیں ہے. آپ کے گھر پہ نبی پاک کی صاحبزادی ہے لیکن آپ کی کوئی صاحبزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تھے نا, تو نہیں وہ تو اب اس کو اب اس طرف آ جائیے کہ دراصل ہوا یہ کہ رمضان المبارک کی یہ جو گزشتہ رمضان المبارک گزرا ہے 1 تاریخ تھی. 1 رمضان المبارک چونکہ ہمارے یہاں سرکار بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب زبانی کی نیاز وغیرہ لگتی ہے. صحیح. چونکہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے تو اس حوالے سے ہم نیاز وغیرہ لگا کر بیٹھے تھے گھر پہ. تو مجھے میرے بیٹے نے دکھایا کہ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ہے کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کے نام انہوں نے گنے 8-10 صحابہ کے نام گنے جن میں عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود وغیرہ وغیرہ ان کے نام لیے اور کہا کہ یہ تفضیل مولا کائنات کے قائل تھے. صحیح ہے. اچھا وہ چھوٹا سا ایک کلپ تھا وہ میں نے سنا تو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت کے اتنے سارے صحابہ قائل ہوں اور ہماری نظروں سے وہ بات چھپ جائے. تو ہم نے جب وہ سنا تو ہمیں اس پر جو ہے وہ اس کے اندر جو کلمات تھے ان کے کہ جی میں تو جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی سنت پر عمل کر رہا ہوں, میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنت پر عمل کر رہا ہوں, تفضیل علی کا قائل ہوں. تو اس پر ہم نے یہ کہا, اویس ربانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان حضرت صاحب کو اپنے پاس مدعو کریں. ہم نے وہاں پر یہ کہا واضح طور پر, ہماری وہ ویڈیو ابھی بھی یوٹیوب پر موجود, ہم نے کہا کہ سند صحیح کے ساتھ متصل سند ہو, منقطع نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر مؤول ہو. یہ قید میں ابھی لگا رہا ہوں. صحیح. اس شرط کے ساتھ یہ ان صحابہ سے یہ بات ثابت کر دیں, ہمارے محدثین نے اس کی تائید کی ہو تو ہم ان کی بات کو مان لیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا, وہ ٹاپک چونکہ افضلیت امام علی کے حوالے سے تھا, تو اس میں آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص مولا کائنات کو سب سے افضل مانتا ہے پیغمبر کے بعد, ٹھیک ہے, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, تو آپ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنا کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں پہلی بات عرض کر دوں یہاں پر, کیونکہ اس ڈیبیٹ کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ جی یہ جو ہے مولا کائنات کے فضائل کا قائل نہیں. اچھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تمام فضائل کو مانتا ہوں. الحمدللہ. جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اخی رسول ہیں, میں اس کو مانتا ہوں. کیا بات. جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چہیتے ہیں, میں اس کو بھی مانتا ہوں. آپ کی پرورش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھوں میں, آپ علیہ السلام کی گویا کہ نہیں یقیناً آپ علیہ السلام کی مبارک گود میں ہوئی, آپ نے آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو دیکھ کر کھولی. ماشاءاللہ. ذکر علی عبادہ, میں اس کو بھی مانتا ہوں. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, میں اس کو بھی مانتا ہوں. مولا کائنات مولا کرم اللہ تعالی آیت مبالغہ کو بھی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد, یہاں پر وہ جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ مولا کائنات نفس رسول ہے, تو میں اس بات کو جو ہے ہمارے علماء کی جو اس پر جرا ہے میں اس جرا کو مانتا ہوں. بھائی تو مانتے ہیں نا, ہاں اخی رسول ہے, میں اس کو مانتا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یہ تو واضح حدیث ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ذکر علی, میں اب اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کرنا چاہوں گا. ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الخشب. واللہ العظیم میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ قرآن لاؤ, میں سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میں علی مولا کے ہر فضیلت کو مانتا ہوں. صحیح. فضیلت ایک علیحدہ چیز ہے, افضلیت ایک علیحدہ چیز ہے. کیسے فرق کریں؟ یہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے. جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کثیر ہیں. ما جاء علی ابن ابی طالب ما جاء علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ واضح ہمارے علماء کا, امام احمد بن حنبل کا یہ واضح قول موجود ہے کہ جتنے فضائل جناب حیدر کرار کے آئے ہیں اتنے فضائل کسی اور صحابی کے نہیں آئے. لیکن اب یہ قاعدہ بنا لینا کہ فضائل کو جمع کریں گے, فضائل کو جمع کریں گے, فضائل کو جمع کریں گے, تو وہ فضائل سارے جمع کر کے دیکھیں گے جس کے فضائل زیادہ ہیں اس کو افضلیت کے باب کے اندر اس کو داخل کر دیں گے. وہ افضل آپ کہنے کے فرق کیسے کیا جائے گا, میں اس فرق کو آپ کو واضح کر رہا ہوں. دیکھیے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ شیخین کریمین بالعموم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی افضلیت مطلقہ کے تقابل میں بالخصوص وہ فضل جزوی ہے. چونکہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے, میں وہاں پر بھی یہ بات عرض کرتا رہا لیکن وہ موصوف کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. جزوی کو ذرا جی میں یہ عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ساری بات کلیئر کروں گا, مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جو اس صحابی کے اندر پائے جاتے ہیں کسی اور صحابی کے اندر نہیں پائے جاتے. مثلا
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا، آپ سے پہلے کسی نے اسلام کی راہ میں تیر نہیں پھینکا۔ اب اگر ہم اس چیز کو اٹھا کر کہہ دیں کہ جی سارے صحابہ سے آپ افضل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امین امت فرمایا کہ آپ میری امت کے امین ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو نبی پاک نے اپنی زبان اقدس سے سید الشہداء فرمایا کہ تم سید الشہداء ہے، یا امی انت سید الشہداء۔ اب اگر اس ایک فضیلت کو لے کر ہم یہ کہیں کہ جی یہ سب سے افضل ہو گئے، تو یہ جو صحابہ کرام کے مخصوص فضائل ہیں یا آل بشمول آل بیت، ان کے جو مخصوص فضائل ہیں ان کو فضل جزوی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے جزوی فضائل ہیں۔ دیگر جو ان کے جو فضائل ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ ابھی وہاں پر ہمارا یہاں پر بات سے موضوع حضرت عمر فاروق کا نہیں، حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ آپ کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر کے اندر بھی کچھ فضائل ایسے ہیں، خصائص ایسے ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے۔ علم الانصاب کے سب سے بڑے ماہر تھے آپ کے علاوہ پورے عرب کے اندر علم الانصاب کا کوئی ماہر نہیں تھا، نس ہے۔ اب ہم اگر اس کو دیکھ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو ہے آپ کا علم اتنا زیادہ تھا، اتنے بڑے عالم تھے علم الانصاب کے، تو ہم کہہ دیں کہ جی یہ سب سے افضل ہیں۔ ایک ایسی کوئی نہ کوئی آپ کو فصل ممیز قائم کرنی پڑے گی کہ جس کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے، بغیر جہت کے، بغیر جہت کے آپ اس کو مطلق کہتے ہیں نا، مطلق کا المطلق یدری علی الاطلاق، جہاں جہت کا تعین نہ کیا جائے، تو بغیر جہت کے جس کو افضل کہا جائے گا وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک بات یہاں پر میں اور کلیئر کر دوں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، چاہے میرے مولا حیدر کرار ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ہم کسی بھی مقدس ہستی کے لیے ان صحابہ میں سے افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا، کوئی بھی ایک کسی کے لیے بھی ہم اہل السنہ افضلیت من جمیع الوجوہ کے قائل نہیں ہیں۔ صحیح۔ آپ اس بات کی، میری اس بات کی تائید کریں گے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جمیل وجوہ نہیں ہے۔ دیکھیے افضلیت من جمیع الوجوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک کے گھر پر ہے۔ اب یہ جو فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ افضلیت نہیں ہے۔ یہ فضیلت مولا حیدر کرار کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے گھر پہ نبی پاک کی صاحبزادی ہے، لیکن آپ کی کوئی صاحبزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اس معنی میں اگر کہیں تو اسی وجہ سے شوافی کے احناف کے یہاں جو ہے اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ رشتے کرنا زیادہ محبوب ہے، کہ وہ کہتے ہیں چونکہ نبی پاک نے اپنے خاندان کے اندر رشتہ دیا تو اس وجہ سے یہ محبوب ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ جو جزوی فضائل ہے یہ سب کے اپنے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ من جمیع الوجوہ کسی کو بھی کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں، یہ بات تھی افضلیت مطلقہ کی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جی۔ اگر یہ من جمیع الوجوہ نہیں، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی بات کو آگے کروں، تو پھر یہ جو افضل کا معاملہ ہے یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے تو یہ اس مسئلے کو سمجھیے کہ یہ چونکہ ایک علمی مسئلہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، افضلیت مطلقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فضل جزوی کا انکار کر دیں، جزوی فضیلت کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ واضح طور پر سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے 8 فضائل اور 8 خصائص وہ ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے۔ واہ کیا بات ہے! محمد النبی اخی وساری و حمزۃ سید الشہداء عمی و جعفر، حضرت جعفر کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ جو ہے وہ جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ فضل جزوی، یہ جو جزوی فضائل ہیں ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ افضلیت مطلقہ کیا ہے کہ وہ ہے تقویٰ، جس کو افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے، کہ افضل وہ ہوگا جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اب تقویٰ کا جو تعین ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے لیے کیا گیا کا جو ہے نا، اس میں یہ صرف ابوبکر، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی یہ آیت صرف ابوبکر کے ساتھ خاص ہے، قیامت تک کے آنے والے جو مومن ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ نہیں، اتقیٰ وہ ہیں، متقی باقی لوگ ہو سکتے ہیں، اتقیٰ وہ ہیں، لیکن اتقیٰ وہ ہیں۔ صحیح۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، بات میری طویل ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کو اتقیٰ کس نے کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ جو اتقیٰ اگر یعنی یہ صرف اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آگے اس کی صفت بیان کر رہا ہے، الذی یؤتی مالہ ویتزکیٰ، کہ جو اپنا مال دیتا ہے اور اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ جی آگے بھی پڑھیں، یہ تو جو بھی دنیا میں آگے پڑھیں، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کون ہے؟ مطلب جو بھی وما لأحد، اب اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ نعمتوں کا احسان کسی پر نہ چکا اس دو، پر کسی کا احسان نہیں ہے، لازمی بات ہے۔ تو اب وہ کون ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جتنا امن الناس بر مولائی ما، اقبال نے مسئلہ نہیں حل کیا، صحیح ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جس نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ جی جی بالکل آپ کا آخری خطبہ یاد کیجئے۔ لیکن یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، جن کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے ان کے احسانات کا بدلہ ان کا رب دے گا قیامت کے دن۔ تو جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کو تو یہاں پر مراد لیا نہیں جا سکتا،
اچھا کیونکہ ان پر تو نبی پاک کے بے بہا احسانات ہیں، بے بہا احسانات ہیں، پرورش کا احسان ہے، اپنی مبارک مقدس بیٹی دینے کا احسان ہے۔ حضرت اچھا میں یہاں پر صرف الاتقا کی ڈیفینیشن آپ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آگے، کیونکہ یہ عربی لفظ ہے لوگوں کو اتقا سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، اب اللہ سے جناب ڈرنے والا، جی اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، میں نے افضلیت کا معیار پہلا پڑھا قرآن سے، میں نے بیان کیا سورہ نساء آیت نمبر 95، ابھی کھول لیں۔ میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات۔ وہ قرآن یار گالی مک گئی۔ اللہ کہتا ہے افضل وہ ہے مولوی جی جو میدان جنگ میں قتال کرے، لڑائی کرے، جہاد کرے، جنگ کرے، وہ کیا ہے افضل؟ کس سے؟ اللہ کہتا ہے اس سے جو بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے مولوی جی افضل وہ ہے، اس کا درجہ اللہ ہے، اس کا رتبہ اللہ ہے، وہ افضل ہے، وہ اللہ ہے جو جنگ کرے، قتال کرے، جہاد کرے۔ کس سے افضل ہے؟ جو بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا مولوی جی خدا کا خوف کر، اللہ کا قرآن کہتا ہے لڑنے والا، قتال کرنے والا، جہاد کرنے والا افضل ہے، اور تو اس علی سے جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، تو اس علی سے ان کو افضل کہتا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ یارو جو بھاگنے والے تھے، میں نے کہا جو بھاگنے والے تھے، اللہ تو کہتے ہیں بیٹھے لڑنے والے سے افضل نہیں، تو بھاگنے والے کیسے افضل ہو گئے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں نا بھاگنا نہیں کہنا، تشریف لے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں، نہ گستاخی نہ بےادبی، اللہ کا قرآن یار۔ میں نے کہا اللہ کہتا ہے یہ معیار افضلیت ہے، یہ مدار افضلیت ہے، تو کہتا ہے جی تشریف لے کے کہو۔ میں نے کہا فرار کا لغت میں معنی تشریف بنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا تشریف تو یہ ہوتا ہے، اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے، ابھی آپ ابھی کھول لیں، ادھر پڑھی میں نے کہا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ وہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے نبی کے صحابیو، جب کافروں سے جنگ کرتے ہو نا تو اپنی تشریف دشمنوں کی طرف نہ کیا کرو۔ تو یارو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ ادبار دبر کی جمع ہے۔ What is the definition of دبر؟ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ یار دو بندے لڑ رہے ہیں، دو بندے، اب ایک بندہ بھاگ جاتا ہے، تو جو بھاگتا ہے وہ یار جو بھاگتا ہے الٹے پاؤں بھاگتا ہے کہ جس سے بھاگتا ہے اس کی طرف تشریف کرتا ہے۔ ویسے علی کے دشمنوں کی پرانی عادت ہے، علی سے لڑ تو سکتے نہیں تھے نا، یہ تشریف ہی کر کے بھاگتے تھے۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں باتیاں بیٹھی ہیں، ورنہ میں کھول کے بتاؤں کون کون کیسے بھاگا ہے۔ انہوں نے جواب آیا نہیں تو مجھ پر ایف آئی آر کٹوا دی کراچی میں، گستاخی ہو گئی جی، بے ادبی ہو گئی، حالانکہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 153 ابھی کھولے، اللہ کہتا ہے اذ تفسدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم، گالی مک گئی۔ اللہ کہتا ہے تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے ادھر آپ کے سامنے اردو ترجمہ کیا، مناظرے میں نے آیت پڑھی تھی اور ترجمہ بھی انگلش میں کیا تھا۔ میں نے کہا تھا ترجمہ آپ کر دیں۔ جج نے مجھ سے پوچھا آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا جج صاحب اپنی مرضی کا قرآن مجید کا ترجمہ آپ کھول لیں، آیتیں میں بتاتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی اہل سنت کے سب سے بڑے یہ بانی مانے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان، جو انہوں نے لکھا ہے میں نے ادھر سنایا ہی نہیں۔ وہ کہتے جب تم نے نامردگی دکھائی، نہیں سمجھ رہے؟ اور میں آپ کو اگر حدیث سے بھی ثابت کروں نا، حدیث سے بھی، جنگ سے بھاگنے والا نامرد ہی ہوتا ہے۔ وہ نہیں سمجھ رہے میری بات یار۔ یہ خیبر کے 39 دن تک، 39 دن تک جب فتح نہیں ہوئی، باری باری ہر ایک کو حضور علیہ السلام نے علم دیا تھا، تو 40ویں دن ایک دن پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کل علم مرد کو دوں گا، کل علم بولو یار مرد کو دوں گا۔ اور مرد کا اس کی ڈیفینیشن بھی کر دی اگلے جملے میں حضور نے، لیسا بفرار، فرمایا کل علم مرد کو دوں گا۔ کس مرد کو؟ جو فرار نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا ہم ایک تو تعریف کرتے ہیں کہ شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں، یا مرد وہ جس کی ہائٹ جس کا کوئی قد کچھ 6 7 8 فیٹ ہے، یا مرد وہ ہے جو گھر میں ہے تو بیوی کو زیادہ گالیاں دے۔
حضور نے فرمایا نہیں، مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو کرار بن۔ تو یہ خیبر میں نے کئی دفعہ سنایا، میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں۔ میں نے نقطہ یہ بتایا کہ قرآن مدار افضلیت اور بیان کرتا ہے، مولوی صاحب اور وہ کہتا ہے جی پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قتال میں شیخین جو ہیں یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ معتبر مقدم ہے۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہو گیا، آپ مجھے ان کا قتال تو دکھائیں۔ میں نے ادھر کہا، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، بدر میں دکھائیں، احد میں دکھائیں، خندق میں دکھائیں، حنین میں دکھائیں، خیبر میں دکھائیں۔ میں آپ کو جینوین بات بتاتا ہوں، سنی ہو کر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، قرآن جو ہے نا، قرآن 1500 آیات قرآن کی میں ابھی پڑھ سکتا ہوں، میری پوری کتاب ہے۔ قرآن کی نظر میں افضل علی ہے، حدیث کی نظر میں افضل علی ہے۔ اب یہ قرآن کے مقابلے مجھے بار بار کہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر ان لوگوں پہ حکم لگائیں، مجھے بار بار کہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں حکم کیوں لگاؤں؟ یعنی وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ گستاخی ہو اور میں FIR کروائیں۔ میں نے کہا بھائی جو بزرگ بھی نہیں مانتے، میرا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں بزرگوں کا ادب احترام کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں بابوں کی بات نہیں مانتا میں۔ اور قرآن کے مقابلے میں تو حدیث کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اب بابے کی شأن ہے۔ میں نے کہا قرآن تو اللہ کا حکم ہے یار۔ تو اس کا مطلب ہے جو قرآن کا نظریہ اور عقیدہ کچھ اور ہے۔ میں یہ جملہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ اگلا مدار افضلیت میں نے بیان کیا تھا علم۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ افضل وہ جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ میں نے کہا پتہ کر پوری کائنات میں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، العلم ستۃ احداث۔ سنو ذرا حدیث، پتہ چلے علی کون ہے۔ فعلی من خمسۃ احداث۔ یہ میرے موبائل میں پڑھی حدیثیں، میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا۔ اے گھوڑا تے اے میدان، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، کمرے والے نہیں۔ ہم حیدری ہیں، قرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے نہیں۔ میدان میں آؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ کتنے؟ پارٹ آف ایجوکیشن، 6 پارٹ آف ایجوکیشن، 6، اور ان میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دیے۔ ٹوٹل 6 میں سے 5 علی کو عطا کر دیے۔ وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، حدیث سنو، اور پوری کائنات میں 6واں حصہ تقسیم کیا۔ وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے نا، جملہ تو یہ سننا والا ہے، اس میں بھی علی کا حصہ ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي سُدُسِنَا، وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ میں نے ایک دفعہ کراچی حدیث پڑھی تھی جشن مولود کعبہ پہ، میں نے حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی، آصم شاہ جی ایک چٹ آ گئی، اس کے اوپر لکھا تھا قادری صاحب خدا کا خوف کریں۔ آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا۔ چٹ آ گئی یار مجھے، میں نے ایسے چٹ پڑھی، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس سے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا جس نے بھی لکھا ہے اس چٹ والے کو میرا جواب ہے کہ مولوی جی ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا۔ اور تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہوا مولوی، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ یار ایک سیدھی سی بات تھی، نہ گستاخی تھی نہ بے ادبی تھی، سیدھی سی بات تھی۔ میں کہتا تھا کہ پاک محمد کے بعد مولا افضل ہے، مولوی صاحب کہتے تھے نہیں تینوں افضل ہیں، لڑائی نہیں۔ اور میں نے قرآن سے نتیجہ نکالا کہ افضل وہ ہے جو اس میں علم زیادہ، اور 50 کے قریب میں نے وہاں حدیثیں پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں علی صاحب سے بڑا عالم۔ میں وہ حدیثیں نہیں پڑھنے چاہتا، اگر چاہوں تو راحت ہو جائے گی، میں نقطہ آپ کو بس سمجھا رہا ہوں، اس پہ میں نے خطاب نہیں کرنا۔ اب جب میں نے مولا علی کا علم بتایا تو علی علیہ السلام کو علم کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے افضل ثابت کرنا تھا، تو تینوں کا بھی تو علم بتانا ہی تھا نا۔ یار گستاخی تھوڑی تھی، گستاخی نہیں تھی یار۔ میں کہتا ہوں 4 بندے ہیں، ان میں افضل ہوا جس کے پاس علم زیادہ ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ چاروں کا علم بیان ہوگا تو پتا چلے گا۔ جب مولا کا بیان کیا پھر میں نے بخاری مسلم سے، اور جاگو یار شیعہ کتابوں سے نہیں، ہماری سیاستہ سنیوں کی 6 چوٹی کی کتابیں، میں نے سیاستہ سے حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائی۔ مولوی جی وہ ایک قرآن کے خلاف تیرا عقیدہ ہے، تو ان کو علی سے افضل کہتا ہے جن کا علمی لیول یہ تھا ان کو تو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا۔
وہ یاروں حدیثیں میرے موبائل میں پڑی ہیں. جب بھی حد جاری کرتے تھے قرآن و حدیث کے خلاف کرتے تھے. اسی لیے تو پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا جاتا. مولا علی علیہ السلام جب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرتے تو پھر حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر. علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے علی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, علی کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کی نظر میں مدار افضلیت اور ہے, مولوی کی نظر میں اور ہے. اس لیے میں نے ایک جملہ آپ کو بتایا کہ یہ اپنے قصے کہانیاں, اپنے ٹکوسلے, اپنے بابوں کو مانتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے. یہ بس قرآن کا نام لیتے ہیں, نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے. افضلیت کے جتنے بھی تقاضے, ڈیمانڈز, واجبات, لوازمات ہیں, وہ ساری کی ساری اگر جس ذات میں نظر آتی ہیں اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ میرا موضوع نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو میں افضلیت پہ آپ کو, اس کے اوپر میری پوری کتاب ہے,